السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل هذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ التوبہ ہے، پارہ نمبر 10 ہے اور سورت کا نمبر 9 ہے۔ لاسٹ ٹائم آیت نمبر 79 تک کمپلیٹ ہوا تھا۔ 80 نمبر سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ یہاں اللہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ فرما رہے ہیں، اے نبی، اگر آپ ان منافقین کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں یا پھر اللہ سے ان منافقین کے لیے بخشش نہ مانگیں، دونوں برابر ہیں۔ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، دونوں ایک جیسا ہے۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان منافقین کے لیے اللہ سے 70 بار بھی استغفار کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان منافقین کو مغفرت نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم، اللہ معاف کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کفروا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسق کو کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا ہے۔ ابھی جتنا بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سارا ہی منافقین کا تذکرہ تھا، لیکن ان سب میں جو ہے تمام منافقین شامل تھے، بڑے چھوٹے سب شامل تھے۔ یہاں پر ایک خاص بندے کی طرف اشارہ ہے جو منافقین کا سردار ہے، جس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی بن سلول۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول کا پورا نام اکثر اس لیے حدیث میں لیا جاتا ہے کہ عبداللہ کا اصل نام تو عبداللہ تھا، ابی اس کا باپ ہے، سلول اس کی ماں ہے، تاکہ پورا پتہ چل جائے کہ یہ عبداللہ ابن ابی بن سلول وہ منافق ہے جو تمام منافقین کا سردار ہے۔ ویسے تو عبداللہ ابن ابی بن سلول نے بہت سے موقعوں پر اسلام کے راہ میں رکاوٹ ڈالی ہے، اللہ اس کے رسول کو تنگ کیا ہے، تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، جس میں سب سے پہلے جو ہے غزوہ احد ہے، جہاں وہ 1000 مسلمانوں کا لشکر ہے اور کافروں کا 3000 ہے، اور راستے سے سازش کر کے 300 کو ورغلا کر واپس مدینہ لے کے چلا گیا۔ اس کے علاوہ غزوہ تبوک میں اور بہت سے موقعوں پر اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن جب غزوہ تبوک ہوا ہے اس وقت اس نے کھل کر نفرت کا، دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے، اور غزوہ تبوک کے واپسی کے تھوڑی دیر بعد ہی عبداللہ ابن سلول کا جو ہے نا وہ انتقال ہو گیا۔ اچھا، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن وہ بہت پکا سچا مسلمان تھا، اپنے باپ کی کرتوتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ جب غزوہ بنی مستلق ہوا تھا نا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی، اس کے درمیان میں نا عبداللہ نے ایسی پھوٹ ڈالی مدینہ میں کہ اس کو لگا کہ اب جو ہے نا انصار مہاجرین سے اپنے تعلقات توڑ دیں گے، کیونکہ ہر انصار کے پاس جا کے یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے سارا مدینے میں فساد ہے، ان کو یہاں سے نکال دو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان مدینہ سے چلے جائیں گے، اور یہ دنیا میں مدینہ میں یہ کہتا پھر رہا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے اس غزوہ سے تو مدینہ سے جو ہے ذلت والے، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی نکال دیے چکے ہوں گے، اور مدینہ میں جس کی عزاداری ہوگی، حکومت ہوگی، وہ والا عزت والا بندہ میں ہوں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب غزوہ بنی مستلق ہوا اس کے بعد حضرت عبداللہ جو کہ ان کے بیٹے تھے، پکے سچے صحابی تھے، اس نے اپنے باپ کو مدینہ میں انٹر نہیں ہونے دیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میرا باپ اگر مدینہ میں آ گیا تو اس نے وہی فتنہ فساد کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی باتیں کرنی ہے۔ چنانچہ اس وقت عبداللہ ابن ابی منافق اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے معافی مانگی، تب جا کے عبداللہ جو کہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا ہے، اس نے اپنے باپ کو مدینہ میں داخل ہونے دیا۔ مگر غزوہ تبوک کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ جو کہ صحابی ہیں،
اس نے اپنے باپ کے بارے میں نرم گوشہ دل میں آ گیا۔ ظاہر ہے باپ کی وفات پر خون نے جوش مارا، طبیعت میں جو ہمدردی تھی، رحم تھی، باپ کی شفقت کے جو جذبات تھے وہ ابھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے ابا کے لیے اللہ کے نبی کا کرتا مانگا تاکہ اپنے آپ بابا کو اس کرتے میں دفن کر سکے تو عبداللہ ابن ابی منافق کے عذاب میں کچھ کمی ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا جو ہے عبداللہ کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کرتا دیا تو اس کی 3 وجوہات تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی رحم اور عفو کا جو جذبہ ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی جو ہے سختی کا رویہ نہ رکھیں۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب اسارہ بدر کے فیصلہ کا وقت آیا تھا تو آپ کے چچا حضرت عباس کے وقت لباس نہیں تھا، تو اس وقت حضرت عباس کی جو ہائٹ ہے کافی لمبی تھی، ان کی ہائٹ کے اکارڈنگ عبداللہ ابن ابی کا گیس پورا آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عباس کے لیے عبداللہ سے قمیض مانگی تھی اور انہوں نے دے دی تھی اس وقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کسی کا احسان رکھیں، آپ وہ احسان چکانے کے لیے اپنا کرتا دے دیا۔ اور تیسرا جو ہے عبداللہ جو صحابی ہے، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، وہ پکا سچا مسلمان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل شکنہ کرنی نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن ابی بن سلول کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنا کرتا جو ہے ان کو دے دیں تاکہ وہ اپنے باپ کو اس میں دفن کر سکے، کفن دے سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا عبداللہ ابن ابی کے لیے دے دیا۔ پھر اس نے درخواست کی کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے والد کا نماز جنازہ بھی پڑھائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس پر نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے لوگوں کو نماز جنازہ پڑھانے سے منع کیا ہے؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھے منع نہیں کیا بلکہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے دعا کرو یا نہ دعا کرو، اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے دعا کرو گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا، تو میں ایسا کروں گا 70 بار بھی ان کے لیے دعا کروں گا، اب اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو منافق تھا، اس کی تو بڑی کرتوتیں ہیں، اس کی تو بڑی سازشیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری مدینہ والوں کو پتہ ہے اس بات کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری باتوں کو جانتے ہوئے عفو کا اور درگزر کا اور معافی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عبداللہ ابن ابی کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا لیا تو آگے ہم آیت نمبر 84 اسی صورت کے دیکھیں گے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی پر آیت نازل کر دی جس میں اللہ نے کہا منافقین میں سے جب بھی کوئی مر جائے اللہ کے نبی نہ تو آپ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں گے نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کوئی دعا کریں گے خیر کی، مغفرت کی۔ بخاری میں یہ حدیث ہے، کتاب التفسیر اور کتاب الجنائز میں بھی، مسلم میں بھی، کتاب الفضائل الصحابہ میں پوری لمبی چوڑی یہ حدیث ہے جس کو ہم نے یہاں شارٹلی بیان کیا ہے۔ گویا کہ اس سے کیا سمجھ میں آیا ہے کہ منافقین جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تنگ کیا ہے، اللہ کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ کفار اور منافقین جیسا ہی ہے، مشرکین جیسا ہی ہے۔ وہ واضح طور پر اسلام کو کھلم کھلا تنگ کر رہے ہیں، یہ چھپا کر اندرونی طور پر اسلام اور مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ نے مشرکین اور کفار کی نماز جنازہ پڑھانے اور ان کے اوپر دعائے مغفرت کا حکم نہیں دیا تو اسی طرح سے منافقین کا بھی نہیں دیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کے دل میں چونکہ نرم گوشہ تھا تو آپ نے عبداللہ ابن ابی کی تمام سازشوں، شرارتوں اور ان پرانی ساری جتنی بھی اس نے اپنی زندگی میں اسلام کے خلاف رکاوٹیں بنائی تھی اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے رحمت للعالمین ہونے کا جو ایک آپ کا خاصہ تھا اس کے مطابق اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور کرتا بھی دے دیا، لیکن اللہ نے اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہیں کی۔ اس آیت سے کیا سمجھ میں آیا ہے کہ جو کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے وہ
اللہ کے نزدیک مرتبہ اور مقام اللہ کی رحمت کے بعد اپنے اعمال کے تھرو ہی پاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نیک صالح ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، معمولی سا لباس اور معمولی سی جگہ پہ دفن کرنے سے بھی اس کے درجات میں کمی نہیں آتی ہے، اس کے لیے اعلیٰ مقام بہشت ہے۔ یہ دنیا کی چھوٹی موٹی رسمیں اور چیزیں اس کو اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی گناہ گار، کوئی منافق، کوئی کافر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو کتنی بھی عزت و اکرام دے کر اس دنیا سے رخصت کیا جائے، لیکن اللہ کے ہاں جو ذلت کا مقام اس کے لیے تیار ہے وہ تیار ہی ہے۔ چنانچہ ہمیں ان آیات کے روشنی میں یہ بات اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہماری زندگی بھی اسلام اور ایمان کے اوپر ہو، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو تب بھی ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو، اسلام کے اوپر ہو، دین کے اوپر ہو، تاکہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ جو اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی مغفرتیں ہیں، وہ پیش رہیں۔ آمین۔ آیت نمبر 81 ہے، فارح المحلفین بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، یہ جو پیچھے رہ جانے والے منافقین ہیں نا، اللہ کے رسول کا ساتھ دینے والے نہیں تھے، جو گھر میں بیٹھے رہے تھے، یہ گھر میں بیٹھے رہنے میں خوش ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی جان چھوٹ گئی، اللہ کے نبی اکیلے ہی خود ہی دوسرے صحابہ کے ساتھ غزوہ تبوک میں چلے گئے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، ہم گھر میں بیٹھے رہ گئے ہیں، ہماری تو جان چھوٹ گئی، نہ تو ہمیں مال دینا پڑا، نہ ہی جان کی قربانی دینی پڑی۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور وہ خود بھی نہیں گئے، گھر میں بیٹھنے پر خوش ہیں، اور دوسرے صحابہ، دوسرے مسلمان جو کہ جا رہے ہیں ان کو بھی روک رہے ہیں۔ اور کیا روک رہے ہیں، کیوں روک رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ نہ جاؤ، باہر بہت گرمی ہے، اس گرمی میں جہاد کرنے کے لیے مت نکلو۔ کل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، نار جہنم اشد حرن، اس دنیا کی گرمی سے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش یہ ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرتے، یہ اس بات کو سمجھتے۔ منافقین جو ہے خود تو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے، ظاہر ہے ہم نے پیچھے کافی پڑھا ہے، بہت سے ہیلے بہانے کیے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کبھی اپنی مال کا کہ ہمارے پاس مال دینے کی وسعت نہیں، کیونکہ پہلی دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ نے کہ نبی نے مسلمانوں سے ہیلپ کی، چندے کی اپیل کی تھی، وہ بھی جان چھڑا لی۔ ہمارے پاس اس سال مالوں کی کمی ہے، اگر اللہ ہمیں مال دیتا تو ہم ضرور، پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اللہ کے راستے میں مال دیتے۔ جانوں کی باری آئی ہے تو تب اور ہیلے بہانے تھے، تو نہ جان سے نہ مال سے کسی طریقے سے بھی جہاد پر نہیں گئے، اور یہ جانا چاہتے بھی نہیں تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا آگے موت ہے، اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا کہ کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، اور ان کو پتہ تھا اندر سے کہ ہم کھوٹے ہیں، ظاہری طور پر ہم اسلام کا ڈرامہ کر رہے ہیں، اور اگر کبھی کسی کو جانا پڑ بھی جاتا تھا تو مجبوراً وہ لوگ جہاد پر جاتے تھے، ورنہ جانے سے کتراتے تھے۔ اس کے علاوہ جو لوگ مسلمان جہاد پر جا رہے ہیں ان کی بھی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس گرمی میں جہاد کرنے کے لیے مت جاؤ۔ غزوہ تبوک کا اعلان جب ہوا تھا ان دنوں میں گرمی زوروں پر تھی، سفر بھی طویل تھا اور دور کا سفر تھا، ساز و سامان بھی نہیں تھا، یہ ہم پہلے بات ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب یہی بہانے، یہ جو وجوہات ہیں، اور یہ وجوہات حقیقی ہیں، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں، دین والے ہیں، ان کے نزدیک یہ وجوہات کوئی وجوہات نہیں ہیں، کیونکہ اگلی منزل جو ان کو نظر آ رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں ذرا بھی اہمیت نہیں رکھتی ہے، وہ ہے جنت، اللہ کی خوشنودگی۔ یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، مسلمانوں دوسروں کی بھی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ گرمی زوروں کی ہے، سفر طویل ہے، تکلیف دہ ہے، لہٰذا تم بھی جہاد کے لیے مت جاؤ، جس کے جواب میں اللہ ان کو کہہ رہا ہے تمہارے نزدیک یہ سفر گرمی کا ہے، طویل ہے، مشکل ہے، لیکن مومنین کے لیے مشکل نہیں ہے۔ مومنین کو چونکہ پتہ ہے کہ اگلی منزل اللہ کا خوشنودگی ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اور تم منافقین یاد کر لو
جہنم کی گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے جہنم کی گرمی کے آگے۔ جہنم کی آگ اس گرمی سے 70 گنا زیادہ ہوگی، تب اس وقت تم اس کا کیا علاج کر پاؤ گے؟ آج اس دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے، جنگ کی مصیبتیں اور صعوبتیں اور سفر کی جو مشکلات ہیں اس سے بچنے کے لیے تم نے یہ حل نکالا کہ جہاد میں ہی پارٹیسپیٹ نہیں کیا، لیکن کل جب قیامت کے دن آخرت میں جہنم کی گرمی ہوگی جو کہ اس دنیا کی گرمی سے 70 گنا زیادہ ہے، تب اس کا کیا حل نکالو گے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش یہ بات سمجھ جاتے، اور جنہوں نے سمجھ لیا ہے انہوں نے جان اور مال سے قربانی لگا دی ہے، اور جو نہیں سمجھ پائے ہیں وہ فارغ وہ خوش ہو رہے ہیں اپنے گھر میں اس بات پر کہ اللہ کے نبی نے ان کو پرمیشن دے دی ہے کہ بیٹھے رہو اپنے گھر پر۔ آیت نمبر 81 میں آگے اللہ کہہ رہا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاء بما كانوا يكسبون، ایسے لوگوں کو تو بہت کم ہنسنا چاہیے اور بہت زیادہ رونا چاہیے، کیونکہ یہ بدلہ ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ ان کے ان ساری باتوں پر جس پر یہ خوش ہو رہے ہیں نا، فارغین مخلفون، پچھلی آیت نمبر 81 میں جی، جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو منافقین ہیں گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے، جہاد میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے خوش ہیں، خوشی نہیں کرنی چاہیے، ان کو تو رونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو سودا کر لیا ہے نا، وہ سودا بڑا ہی گھاٹے کا کیا ہے، اور اس سودے کے گھاٹے کے سودے کے پر جتنا یہ زیادہ روئیں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ یہ بات آج ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کل قیامت میں ان کو سمجھ میں آئے گی انہوں نے کیا سودا کر لیا ہے، کیا نقصان کر لیا ہے۔ ان کو خوش ہونے کی بجائے ہنسنا کم چاہیے اور رونا زیادہ چاہیے، کیونکہ جو انہوں نے کمایا ہے بہت برا کمایا ہے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ نے کہا اللہم لا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں سمجھ دے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اللہ کہتا ہے ان میں سے اگر کوئی گروہ آپ کی طرف واپس آئے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پہلے تو کوئی ان میں سے منافقین جہاد میں شامل ہونے کے لیے آپ کے پاس آئے گا ہی نہیں، ان چاہتے ہی نہیں ہیں جہاد میں جانا، لیکن اگر کوئی گروہ آ بھی جاتا ہے آپ کے پاس اور وہ آپ سے اجازت لیتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی جہاد میں جانے کی اجازت دے دیں، فَقُلْ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، میرے ساتھ کبھی جہاد کے لیے مت نکلنا، وَلَن يُقَاتِلُوا مَعِيَ أَبَدًا، اور میرے ساتھ تم کبھی بھی میرے ساتھ مل کر جا کر دشمنوں سے جنگ مت کرنا۔ کیوں؟ انکم، بے شک تم کیا ہو، رضیتم بالعقود اول مرہ، پہلی دفعہ جب میں نے تم لوگوں کو اعلان کیا تھا جہاد کا، اس وقت تم لوگوں نے گھر میں بیٹھنے کو فوقیت دی تھی، گھر میں بیٹھنے پر تم خوش تھے، اب تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے، اب بھی مت جاؤ۔ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، گھر میں جتنے بھی باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تم بھی ان کے ساتھ ان عورتوں اور بچوں کی طرح گھر میں بیٹھے رہو۔ ویسے تو یہ منافقین جانا چاہتے ہی نہیں تھے، قطعاً نہیں جانا چاہتے لے، لیکن جب اتنی آیات آ گئیں جس میں بار بار اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں، ان کی کرتوتوں سازشوں کے بارے میں کہہ رہے، تو کچھ منافقین جو ہے ان کو تھوڑی سی حیا آئی، تھوڑے بہانے شہانے تراشنے کے بعد انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس جا کر معذرت کر لیتے ہیں، تو چلو تھوڑی بہت جانے کی اجازت مل جائے گی، چلے جاتے ہیں، تاکہ وہ جو سارا منافقین کے اوپر مسلمانوں کی طرف سے ایک نظر پڑی ہوئی ہے نا کہ یہ لوگ گھر میں بیٹھے رہ رہے ہیں، تو ہم کچھ لوگ جا کر باقی سب کی طرف سے جو ہے نا یہ ایک قسم کا کیا کہتے ہیں احسان کر کے آ جائیں گے اللہ اور اس کے رسول پر کہ ہم جہاد کے لیے گئے ہیں۔ تو اب اللہ اور اس کے رسول نے ان کو منع کر دیا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جنگ میں جانے کی، اب تمہیں پکی رخصت ہے، تم بھی باقی عورتوں اور بچوں کی طرح گھر میں بیٹھو، خوش رہو، کیونکہ تمہارے یہ زبانی ہی دعوے ہیں، جانے والے ابھی بھی دل سے جانے کے لیے تم راضی بالکل بھی نہیں ہو۔ آیت نمبر 84 ہے آگے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان منافقین میں سے کوئی مر جاتا ہے تو آپ ان کی نہ ہی نماز جنازہ پڑھائیں گے
ولا تقم علی قبرہ، نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو کے دعائے خیر کے لیے مغفرت مانگیں گے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ وماتوا، اور جو وہ مرے تھے، وہم فاسقون، وہ نافرمانی کرتے ہوئے ہی مرے تھے۔ پیچھے ہم نے آیت نمبر 1 کی، جہاں عبداللہ ابن ابی بن سلول کا نماز جنازہ پڑھایا اللہ کے نبی نے، وہاں اس آیت سے یہ ریلیٹ کرتی۔ اسی آیت کا اگلا حصہ یہ آیت ہے، آیت نمبر 84، جب اللہ کے نبی نے ظاہری، وہ عبداللہ ابن ابی منافق جو تھا نا، ظاہری طور پر مسلمانوں والے کام کرتا تھا، دل سے وہ کافر تھا، لیکن اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ چنانچہ اللہ نے دنیاوی اس کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنا کرتا بھی عنایت فرمایا، اور اس کی نماز جنازہ بھی کی، اور اس کے لیے دعائے خیر بھی کی، مغفرت کے لیے دعا بھی کی۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو اس بات سے منع بھی کیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ جو ہے منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طبیعت میں چونکہ رحم دلی تھی، تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے اس کے لیے، اس گناہگار کے لیے استغفار کی دعا بھی کی تھی۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل واضح طور پر منع کر دیا ہے، آئندہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین میں سے کسی کی نماز جنازہ کبھی بھی نہیں پڑھائیں گے، نہ ان کے حق میں کے لیے استغفار کی دعائیں کریں گے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی باقی ساری زندگی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی ہے، نہ ہی ان کے لیے خیر کی دعا کی ہے۔ اب یہاں پر کیا چیز معلوم ہوئی؟ یہاں پر یہ چیز معلوم ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گناہگار کے حق میں استغفار کرنے سے ہو سکتا ہے اس گناہگار کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس کی بخشش ہو جائے، لیکن جو بد عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ ہی اسلام اور ایمان کے اوپر نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے اوپر نہیں ہے، اس کے لیے استغفار کرنا، نماز جنازہ پڑھانا فائدہ نہیں دے گی۔ یہاں یہ بات بہت اہم اور موٹی ہے، جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ گناہگار کے حق میں استغفار کرنے سے گناہگار کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ ہو مومن اور مسلمان۔ لیکن جو کافر ہے، بد عقیدہ ہے، منافق ہے، اس کے حق میں استغفار کرنا اس کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ بار بار کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو عامل الصالحات تب ہی اثر کریں گے، فائدہ دیں گے جب پیچھے آمنو ہے۔ اسی لیے آمنو ہونا ضروری ہے، چاہے کوئی انسان گناہگار بھی ہو، اللہ کے نبی کی بخشش کی دعا کرنا اس کو فائدہ دے سکتی ہے، لیکن کسی کافر، بدعقیدہ اور منافق کے لیے اللہ کے نبی کی دعا بھی اثر نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ دے، اسلام اور ایمان پر رکھ، کفر اور شرک سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے، تاکہ اگر کوئی چھوٹے موٹے زندگی میں گناہ ہیں تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو سکتے ہیں، دعاؤں سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہوا، ہم غلط بس پر بیٹھ گئے۔ یہ بات میں پہلے بڑی دفعہ کر چکی ہوئی ہوں کہ ایک انسان ہے، وہ ایک منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ منزل پر پہنچنے کے لیے غلط ٹرین پر یا غلط بس پر بیٹھ جاتا ہے، وہ بس اس شہر کی طرف یا اس منزل کی طرف جاتی ہی نہیں ہے۔ جب سارا دن کے بعد سفر کی صعوبتیں اور مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد کوئی انسان، کوئی شخص اس سفر کے آخری منزل پر پہنچتا ہے، جب ٹرین کھڑی ہوتی ہے، رکتی ہے، یا وہ بس، وہ جب اتر کے دیکھتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ شام ہو چکی ہے، اندھیرا پھیل چکا ہے، لیکن وہ تو اس کی منزل ہی نہیں تھی۔ کتنی تکلیف دہ، کتنی پریشان کن بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے زندگی کی شام ہونے سے پہلے پہلے ہی اللہ ہمیں سمجھ دے دے، صحیح عقیدہ دین اسلام کے اوپر ہمیں چلا دے، اور تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں زندگی کی گاڑی رک جائے اور شام ہو جائے اور ہم غلط اسٹیشن پر اتر جائیں۔ اس وقت کچھ بھی حل نہیں ہونا، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ کی توفیق دے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دور میں دیکھا کرتے تھے کہ جس جنازے میں حضرت حذیفہ بن یمان شریک ہوتے تھے نا، اس جنازے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہو جاتے تھے۔ اب حضرت عمر اس جنازے میں کیوں شریک ہوتے تھے جس میں سیدنا حذیفہ بن یمان شریک ہوتے تھے؟ اس لیے کہ ہم نے پیچھے ایک آیت میں بات کی تھی کہ جب اللہ کے نبی کو منافقین نے ایک گھاٹی سے نیچے گرانے کا پلان بنایا تھا، نعوذ باللہ، اللہ کو کہ نبی کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان وہ آدمی تھا وہ صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے اللہ کے نبی کی سواری کو آگے سے مہار کو پکڑا ہوا تھا، آپ کے کوچ تھے۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا، آگے منافقین آپ کا ویٹ میں کھڑے ہیں کہ آپ آئیں اس گھاٹی کے اوپر اور آپ کو وہاں سے گرا کر نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیا جائے۔ تو آپ کو پہلے ہی وحی کے ذریعے رسول اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو ان 4 منافقین کا نام بھی بتایا تھا، ان کے باباؤں کے نام بھی بتائے تھے، اور ان کی جو ہے ظاہری اپیرنس بھی بتائی تھی کہ وہ کیسے کیسے ہوں گے۔ اس طرح سے حضرت حذیفہ بن یمان کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آپ میرے رازدار ہیں، آپ کسی کو ان منافقین کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے تھے کہ اس کے بعد مجھے پہچان ہو گئی تھی کہ مدینہ میں کون کون منافق ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو منافقین کی نشانیاں بتا دی تھیں، اور وہ دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ تو جب تک حضرت حذیفہ بن یمان اس دنیا میں زندہ رہے، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ منافقین کی پہچان کیا ہے۔ ہاں، انہوں نے کبھی دوسروں کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا، دوسروں کو یہ بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی سے ان کا پرومس ہو چکا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ بن یمان کو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا یہ منافقین والا راز حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس تھا۔ چنانچہ حضرت عمر کہتے ہیں میں یہ دیکھا کرتا تھا جس جنازے میں حضرت حذیفہ بن یمان شرکت کریں تو میں شرکت کرتا تھا، ورنہ میں شرکت نہیں کرتا تھا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ کے نبی اور صحابہ نے بھی منافقین سے کنارہ کشی کی ہے، ان سے تعلقات کو توڑا ہے، چاہے بظاہر انہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کیے ہی ہوں۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اب آج کی زندگی میں ایسا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں اور اس کے بعد بارہا طور پر یہ بات واضح کی تھی کہ اللہ کے نبی کو تو اللہ وحی کے ذریعے بتا دیا کرتے تھے کہ کون منافق ہے، کون کافر ہے، کون مومن ہے، کون سچا ہے، کون کم ہے، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد منافقین کی بات نہیں ہوگی۔ آج کے بعد یا مومن ہوں گے یا کافر ہوں گے۔ اب کوئی شخص سرہن طور پر، واضح طور پر کفر پر عمل کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر کوئی شخص ظاہری طور پر ایمان پر عمل کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اسلام پر عمل کرتا ہے تو مسلمان ہے، چاہے اس کے دل کے اندر نفاق ہے یا نہیں ہے۔ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہمیں کسی کا پیٹ چاک کر کے اور کسی کے سینے کے اندر گھس کر دیکھنے کی اور فتویٰ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کیا، نبی ہو کر ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب قیامت تک 2 ہی کیٹیگری ہیں، یا مسلمان ہیں، مومن مسلمان، یا پھر کافر ہیں۔ کوئی ظاہری طور پر بھی اسلام پر عمل کرتا ہے، چاہے وہ اندر سے کرے یا نہ کرے، اس کا معاملہ اللہ کو پتہ ہے۔ کوئی کتنا گنہگار ہے، کوئی کتنا سچا ہے، اور کوئی کتنا ہی اللہ کے قریب ہے، اس بات کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اور یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہمارے نزدیک تمام مسلمان ہیں، ان کی عزت و احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ان کا اسلامی معاشرے میں وہی درجہ ہے جو ایک پکے سچے مومن کا ہے، ایک عام انسان کا بھی معاشرتی طور پر وہی مقام رہے گا۔ اللہ کے ہاں اس کا کیا فیصلہ ہے، اللہ نوز بیٹر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پکا سچا مومن بنا دے، منافقین کی صف سے نکال دے، اور ہمارے دلوں میں ایمان کو، تقوی کو بھر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔